نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، پسند نہیں کرتے. پسند نہ کرنا یا ایک تو عقلی طور پہ ہوتا ہے، ایک طبعی طور پہ. یہاں جو پسند نہیں کرنا ہے تو وہ عقلی طور پہ نہیں ہے، ایمان تو ہے اس پہ پسند، اس کو یعنی مسلمان جو ہے اس فریضے کو عقل سے، دل سے، دماغ سے اس کو بہتر جانتے، سمجھتے، محبت. طبعی طور پہ اس پہ مشقت زیادہ ہے، قربانی زیادہ ہے، جان، مال، وقت، بہت ساری چیزوں کے اور بہت سارے خطرات کو اس کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے، تو طبعی طور پہ موجود ہے. اس کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ آپریشن ہوتا ہے بیمار کا، تو عقلی طور پہ مریض جو ہے انسان وہ آپریشن کو اچھا سمجھتے ہیں، اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں فیس بھی دیتے ہیں کہ پیسے لے لو اور آپریشن کرو، لیکن اور جو کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے احسان مند بھی ہوتے ہیں، لیکن طبعی طور پہ پسند نہیں کرتے. کیوں؟ طبعی طور پہ ذرا مشقت ہو رہی ہے، کہ اس میں مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان دلی طور پہ اس کو ناپسند، عقلی طور پہ ناپسند کرتے ہیں یا اس کے اس لحاظ سے اس کو نفرت ہوتے جیسے کہ منافقین کو ہوتے، اس طرح تو نہیں ہوتی. طبعی بوجھ ہوتی. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ صرف حکم بیان نہیں کرتے، انسان کی فطرت اللہ نے پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو وہ ہمارے مزاج کو سمجھتے ہیں، ہمارے نفسیات کو سمجھتے ہیں، تو ہمارے جس وجہ سے ضعف ہے اس کے علاج بھی کرتے ہیں، اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تم ناگوار سمجھو گے، تمہاری ناگواری کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے لیے برا ہے. کسی چیز کو آپ ناگوار سمجھو گے اور وہ عین آپ کے لیے کیا ہوگی، مفید ہوگی. کڑوی دوائی ہوگی اپنے لیے آپ ناگوار سمجھتے ہو، لیکن وہ آپ کے لیے صحت مند ہوتی ہے، آپ کے لیے مفید ہوتی. تو وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو. انسان تو نفس ہے، نفسانی خواہشات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو اپنے نفس کے ہر پسند کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ جو دنیا ایک لعنت میں گرفتار ہے، مسائل میں گرفتار ہے، جرائم میں گرفتار ہے اور پریشانیوں میں گرفتار ہے، تو پیچھے کیا فلسفہ ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ بس دل میں آیا بس کر ڈالا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ میں کہتے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہتر جانتے.
یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں بہت عظیم سبق ہے، اور یہ سبق جو ہے یہ ہماری زندگی میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہمارے احوال ہوتے ہیں، حوادث ہوتے ہیں، احوال ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، روزمرہ زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے متعلق بھی ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ وہ ہماری بیماری ہوئی، وہ ہمارے کوئی جانی مالی نقصان ہوا، وہ ہماری کوئی اور پریشانی ہوئی، ہم نہیں جانتے بہتر اس کو، لیکن رب العالمین سمجھتے کہ وہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ہم نہیں جانتے، بس ہم نے ہاتھ کھڑی کی، ہم نہیں جانتے۔ تو اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جملہ احکام ایسے ہیں کہ وہ نفس پہ شاک گزرے، نفس اس کو پسند نہ کرے، ناگوار لگے اس کو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمیں سمجھ آئے، ہمیں سمجھ نہ آئے، ہمیں پسند ہو، ہمیں پسند نہ ہو، وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ جس چیز سے رب العالمین منع کرے، جو احکامات ہے، جو منہیات ہے، وہ ہمیں سمجھ آئے، وہ ہمیں سمجھ نہ آئے، وہ ہمارے لیے زہر ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ زہر ہے۔ رب العالمین نے حرام سے منع کیا ہے، بہت دلکش ہو، بہت دلچسپ ہو، وہ کئی کروڑ روپیہ ہے اور تھوڑے سے جھوٹ بولنے پہ ملتے ہیں، تو ہم سمجھے کہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو بس جب رب العالمین کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، ہم اس کو بہتر سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نہیں سمجھتے، تو اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے نقصان ہے۔ تو دونوں قسم کے لیے ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی احکامات اور اس کے محاسن، ہمارے دین اسلام اور اس کے جو نظام ہے اس کے محاسن، یہ تو اتنی زیادہ ہے اور اتنے ہیں کہ انسان پوری زندگی بولتے رہے ایک حسن، ایک حکم کہ اس کے کیا محاسن ہے، اس کے کیا محاسن ہے، دنیا کے لحاظ سے کیا فائدہ ہے، اخروی لحاظ سے کیا فائدہ ہے، معاشرے کو کیا فائدہ ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ہمارے ہر کوئی اس کے حسن کو اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، اپنے عقل سے دیکھتا ہے، کسی کی کہاں تک رسائی ہوتی ہے، کسی کی کہاں تک رسائی ہوتی ہے، یہ الگ ہے۔ باقی وہ پورا منتہا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کی حکمتوں کا، اسرار و رموز کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ اس میں اور کیا فائدے ہیں امت کے لیے اور انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے، لیکن وہ تو اس وقت موضوع بحث نہیں ہے۔ آج صرف یہ والا جہت ہے کہ جو ہم روز والے واقعات ہوتے ہیں، جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، روزمرہ ہماری زندگی کے ساتھ جو پیش آتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہے کہ اس کے بارے میں بس یہی ہم اپنے دل کو، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ خوب ہم اپنے آپ کو پڑھائیں، ہم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ بھئی آپ نہیں سمجھتے، رب العالمین سمجھ رہے ہیں۔ اس سے متعلق ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ ویسے تو عبدیت کا تقاضا یہ ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم بندگی کرنے والے ہیں، وہ معبود ہے۔ وہ کیا ہے؟ معبود ہے۔ ہماری جسم، ہر چیز خود یہ امانت ہے، ہم کسی اور کی مملوک ہیں، رب العالمین کی مملوک ہیں۔ اسی لیے تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے خودکشی کیوں کی، سزا دیتے ہیں کہ آپ کا تو نہیں تھا جسم کہ آپ نے ختم کیا اس کو، ورنہ اپنی چیز پر تو کوئی نہیں پوچھتی، کسی صلاحیتوں کے ضیاع ہو تو اس کی پوچھتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ۔ تو اس وجہ سے عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبد ہیں، رب العالمین سے ہمارا جو تعلق ہے، ایک تو اس لحاظ سے تعلق ہے کہ وہ ہم اس کے مملوک بھی ہے، مخلوق بھی ہے، ہم کیا ہے؟ ہم اسی ہی کے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ
ہم نہ کسی واقعات کے مسائل اور مصائب کے حوادثات کے وہ امت کے لحاظ سے ہو، وہ معاشرے کے لحاظ سے ہو، وہ خاندان کے لحاظ سے ہو، وہ افراد کے لحاظ سے ہو، اس پہ ہم کیا کریں؟ ہم یہ نہ کریں کہ اس میں کیا اسرار و رموز ہے، اس میں کیا اسرار و رموز ہے۔ ہمارا خیال یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتی اسی میں خیر ہے، اسی میں کیا ہے خیر ہے۔ ایک عالم دین ہے، قریب میں وفات پا چکے ہیں، یوسف قرضاوی۔ تو اس نے اپنی کتاب میں ایک نو مسلم کا واقعہ لکھا ہے، اور والد صاحب نے اس کتاب کو کتاب العقائد میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نو مسلم ہے، وہ خود اپنی بات لکھتے ہیں، وہ اہل قلم ہے، لکھتی بھی ہے، مصنف بھی ہے۔ وہ گئے تھے شمالی افریقہ، ایک تو جنوبی افریقہ ہے، ایک شمالی افریقہ ہے، اور شمالی افریقہ میں انہوں نے سن 1918 میں گئے تھے، اور وہاں 7 سال رہے۔ جو صحرا نشین ہیں ان کے ساتھ رہیں 7 سال، اس طرح لباس، اس طرح کھانا پینا، اس طرح رہن سہن، سارے اسی طرح ہی رہے۔ اور اس پر انہوں نے اپنی باقاعدہ ایک رسالہ کتاب لکھی ہے کہ میرے زندگی کی بہترین دن، کہ وہ یعنی میرے وہ دن کی جو میں جنت میں گزارے، جو میں نے جنت میں گزارے۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں نو مسلم کہ میں نے ان لوگوں کے کہ ایک اتنی خوشی کہ زندگی کے مسائل بھی ہے، چیلنج بھی ہے، واقعات بھی پیش آتے ہیں، اور یہ لوگ عین خطرات واقعات کے وقت بڑے پرسکون اور مضطرب نہیں رہتے اور ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ نو مسلم کہتے ہیں کہ جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس رب العالمین نے یہ بات لکھی تھی، یہ تقدیر میں لکھی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ تدبیر نہیں کرتے، تدبیر کا تو نہیں لکھا ہے، لیکن میں ویسے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ وہ ایسا نہیں کہ تدبیر نہیں کرتے تھے، وہ تیاری بھی کرتے تھے، اور ہاتھ پہ ہاتھ بٹا کے وہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ حالات کے مقابلے کی پوری تیاری کرتے تھے، لیکن پھر کوئی واقعہ ہو جاتا تو پھر کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ بس اسی وقت معاملہ ختم کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سخت قسم کے گرم آندھی چلی، یا ریت کو ایسے اٹھایا کہ سمندر پار فارس پہنچایا انہوں نے، نہیں فرانس۔ تو اس نے کہا کہ وہ ایسی سخت دن تھی میرے لیے کہ جیسا کہ میرے بال جڑ سے کوئی نکال رہا ہے، تو مجھے تو ناقابل برداشت تھا۔ ان لوگوں کے لیے یہ جو لوگ تھے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے امور میں مشغول تھے، اور اس کے جو بڑے تھے سردار تھے اس قبیلے کے، انہوں نے کہا کہ جو بکریاں ہیں اس کے چھوٹے بچے سب ذبح کریں، کیونکہ وہ پہلے اس طرح کے سخت گرم آندھی کی وہ نہیں سکت نہیں رکھتی، تو اس کو سب کو ذبح کیا، بچوں کو۔ کچھ مال مویشی اس کے ختم ہو گئی، اور پھر جنوب کی طرف ان لوگوں نے کوچ کیا۔ انہوں نے کہا جب جنوب کی طرف کوچ کیا اور پھر حالات نارمل ہو گئے تو اس کے جو سردار تھے وہ کھڑا ہو گئے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ان سخت حالات میں ایک ہی بات ہے ان لوگوں کی زبان سے سنتا کہ قضاء مکتوب، قضاء مکتوب، بس لکھی ہوئی اللہ کا ایک فیصلہ تھا، لکھی ہوئی اللہ کا ایک فیصلہ تھا۔ تو یہ ایک زبان پہ میں سنتا تھا ان لوگوں کو۔ تو اس کے جو بڑے تھے انہوں نے سب کو بتایا کہ دیکھے اللہ تعالیٰ جل جو لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے مال مویشی میں 40% جو ہے وہ بچ گئے ہیں، 40% بچ گئے الحمدللہ۔
ہم نے جو شروع کیا تھا، زندگی کا آغاز کیا تھا، یہاں ہم جب آئے تھے تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا، یعنی ہم نے زیرو سے شروع کیا تھا، صفر سے شروع کیا تھا۔ آج تو 40% ہے، الحمدللہ 40% سے آغاز کریں گے تو بہت آگے چلے جائیں گے، ہم بہت آگے چلے جائیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی خوشی کا راز وہ یہ تھا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے، کہتے یورپ وغیرہ، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ پڑ جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، اس کے آج کل کے ہمارے اس کی وہ ہے ترمذی شریف کی روایت ہے، تو ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتے ہیں آج کل، بعض لوگ کرتے بعض نہیں کرتے۔ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ کیوں ہوا، یہ کیسی ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسی ہوا، بس اس پہ کیا ہوتا ہے، اس پہ اپنے آپ کو دماغ خراب کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہے، وہ اپنے امتیوں کو اس طرح کے بلا وجہ کسی بے فائدہ قسم کے اس سے بچاتے ہیں کہ وہ غم میں نہ ہو۔ غم ایسا ہو کہ اس کو کوئی نتیجہ ملے، کوئی نتیجہ کیا ہو ملے اس کو آخرت میں۔ ویسے بلا وجہ کوئی پریشانی ہو تو اس کو منع کرتے ہیں اور باز رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اگر کا کلمہ ہے نا، لو، کہ اگر اس طرح ہوتا، اگر اس طرح ہوتا، اگر یہ میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہوتا، یہ جو اگر کا کلمہ ہے نا، لو کا کلمہ ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں، شیطان بس اس راستے سے پہلے انسان کے ساتھ چڑھتے ہیں، اس کو اوہام میں، سوچ میں، افکار میں، اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک غم طبعی ہوتا ہے، ایک غم کسبی ہوتا ہے۔ ایک غم طبعی ہوتا ہے، ایک غم کسبی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طبعی غم وہ قدرتی طور پہ اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے، جلد ختم ہو جاتا ہے۔ کسبی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ سوچتے رہتے ہیں، وہ نہیں بولنے دیتے، یہ کسبی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کسبی ہوتا ہے۔ وہ پھر جتنا کینچ آپ کی مرضی۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے غم قدر ماں کے چکم خلق غم دیر قدر کی جنا اب اس کی آگے پخی ڈیرے لگئی۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ غم کی قدر نہ کرو۔ غم کی قدر یہی ہے کہ آپ جانے نہیں دیتے، اس کو جانے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں غم کی زیادہ قدر نہ کرے، وہ پھر پکے ٹھکانے لگاتے اس جگہ پہ، بس پھر وہاں ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لو جو ہے کہ اگر اس طرح کرتے اس طرح یہ نہ کرے، اس سے پھر شیطان تنگ کرتے ہیں۔ شیطان کیا کرتے ہیں؟ انسان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا۔ ایسا نہ کرے۔ اگر کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آئے تو پھر یہ نہ کہے میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہوتا، میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہوتا، یہ نہ کہے۔ بلکہ مسلمان کہتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ سمجھے بتوں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، میرا رب ہے، حکیم ہے، علیم ہے، مشفق ہے، مہربان ہے، بس اس کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کی بھی اتنے ہمدرد خرخوانے کی رب العالمین اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ کیا ہے وہ خرخوان۔ تو ولیکن، بلکہ یہ ولیکن آپ کہیں قل قدر اللہ وما شاء فعل، بس اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ مقدر کیا تھا، وہی بات ہے کہ قضاء و مکتوب، اللہ کی لکھی ہوئی بات تھی، بس آگے وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ جو چاہتے وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو فَإِنَّ لَوْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بتاتے ہیں، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عمل الشیطان، یہ کیا کھول دیتے ہیں؟ شیطان کے لیے راستہ اور دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بس شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے، بس پھر وہ اسی چڑھتے ہیں پھر انسان۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا کام ہی ہوتا ہے، ان کا کام ڈرانا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی کیسی آیات ہیں؟ یخوف اولیاء، سمجھے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، وہ بھی اس طرح ہوتا ہے۔
یہ اس کا کام ڈرانا ہوتا ہے، پریشان کرنا ہوتا ہے، شیطان کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو جب اس کو لو والا مل جائے نا، ایک تقدیر والے ہوتے ہیں، ایک کس والے ہوتے ہیں، لو والے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں اگر اس طرح ہوا، اگر اس طرح اسی طرح مل جائے نا، بس شیطان کو گیم کرنے کے زبردست موقع مل جاتے ہیں، بس اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ کھیلنے کیا ہوتے ہیں، پریشانی رکھتے ہیں بس، اور کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی ہو رضا بالقضاء، رضا بالقضاء، بس میرے رب کا فیصلہ ہے، اس سے بہتر کوئی جانتا نہیں، اور رضا بالقضاء سے کوئی چارہ بھی نہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں دو صورت ہے، ایک واقعہ پیش آیا، ایک صورت یہ ہے کہ انسان رضا بالقضاء ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا تو فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پسند فرماتے، حدیث مبارک ہے، اذا قضى اللہ قضاء، اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، احب ان یرضى بقضائه، رب العالمین اس کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس کے فیصلے پر کیا ہو، راضی ہو، اسنا یقین و اعتماد ہو کہ میرے رب کا ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا، تقدیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا وہ ہے، اللہ تعالیٰ جل جو بھی خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا کرتا ہے، اس انسان کو خود اطمینان بھی مل جاتا ہے جب انسان رضا بالقضاء ہو، فیصلے پہ راضی ہو۔ اگر فیصلے پہ راضی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں تو کریں گے کیا؟ جو نقصان ہوا ہے اس کو واپس کر سکیں گے؟ اپنے لیے مزید مصیبت ڈھونڈنا ہے بس۔ تو رضا بالقضاء کے علاوہ کوئی چارہ ہے بھی نہیں انسان کا، کوئی اور راستہ نہیں۔ راضی ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ناراض ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، معاملہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے کہ سرا کیا اسے پیش یا وغان ناراض نصب ہوگی، کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنے آپ کو نقصان دے سکتے بس۔ تو اس وجہ سے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہمارے پاس کہ انسان کیا کرے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فیصلوں پہ کیا ہو، راضی ہو۔ ہمارے لیے یہ بات کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بات کہی کہ آسان تک روشہ ہے، کافی، لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے، کریم ذات ہے، انسان کا مزاج معلوم ہے کہ یہ عجیب ہے، یہ اس کے مزاج بھی عجیب ہے۔ تو انہوں نے بطور مثال سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے کچھ تکوینی امور سے، اپنے فیصلوں کے اسرار اور رموز سے کچھ پردے بھی ہٹائے تاکہ پوری زندگی کے معاملات کو اس پر قیاس کرے۔ بس ہم جب زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی کے معاملات کو اس پر قیاس کرے جو سورہ کہف میں، جو کس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کیا تھا، خواہش کے اظہار کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور بھی ٹھہر جاتے تاکہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے اس کے فیصلوں کے اسرار و رموز اور حکمت کچھ اور بھی آ جاتے سامنے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کشتی میں جا رہے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ یہ جو کشتی والے تھے خضر علیہ السلام کو جانتے تھے کہ یہاں یہ ساحل سمندر پہ رہنے والے آدمی ہیں، باقی فل جانتے تھے نہیں جانتے وہ الگ چیز ہے، اتنا جانتے تھے کہ بزرگ ہے اور اچھے آدمی ہیں۔ تو بغیر کرائے کی اس کو سوار کیے، بغیر کرائے کے لے گئے، اور راستے میں خضر علیہ السلام نے ایک تختی نکالی، موسیٰ علیہ السلام نے تو دیکھی، انہوں نے تو نہیں دیکھی تھی، جو کشتی کا مالک ہے وہ تو نہیں دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اشکال کیا، دیکھیں وقت کے پیغمبر ہے اور تورات کی طرح عظیم الشان کتاب نازل ہے اس پہ، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو کام ہوتے تکوینی کام، اس کے رموز کو نہیں سمجھتے، تو اس کو اشکال ہوا کہ کیسے نکالا۔ انہوں نے احسان کیا تو احسان کا بدلہ پھر یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اس کے کشتی کو توڑیں۔ تو قرآن مجید میں جب خضر علیہ السلام نے جب اس کی وجہ بتائی تو وجہ یہ تھی کہ یہ مسکین لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، اور یہ کیا کرتے تھے، اس پہ مزدوری کرتے تھے اس کشتی پہ۔ آگے ایک بادشاہ تھا جابر بادشاہ، وہ جو سالم اور صحیح کشتی ہوتی تھی اس کو پکڑ لیتے تھے۔ کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ گشت کے لیے پولیس والے پک اپ پکڑتے کیونکہ اس پہ کیا کرتے، گشت کرتے۔ اگر راستے میں آپ کی گاڑی کا کوئی ٹائر پنچر ہوا، 5 منٹ تو لگ گئے، لیکن آپ کی پوری
دن کی آپ کی پک اپ بچت ہوئی تو آپ کی خیر ہوا. انسان کہتے ہیں میں صدقے ہوا میرا نقصان ہوا. تو ابھی دیکھیں یہ واقعہ پیش آیا تو جو کشتی کا مالک ہے اس کے دل میں بھی شاید شیطان یہ وسوسہ ڈالتے کہ دیکھے میں روز سواری لے آتا ہوں, اس سے پیسے بھی لے آتا ہوں, ٹھیک ٹھاک پہنچ جاتا ہوں. آج جو علماء کو بٹایا ہے, ظاہر بات ایک موسیٰ علیہ السلام ہے, ایک کون ہے عیسیٰ علیہ السلام, ان کو بٹایا, کرایہ بھی نہیں لیا, اور اس کا اجر پھر یہ ملا کہ کیا ہوا کہ تختی نکل آئی اور بلا وجہ ٹھیک ٹھاک گاڑی خراب ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بتایا کہ دیکھ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, وہ بہتر ہوتی. اسی طرح ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ, سب کے ساتھ زندگی میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں. جو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی تکلیف کے لیے سدباب ہوتا ہے, کتنی بڑی تکلیف کے لیے سدباب ہوتا ہے. اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کی دوسری جو واقعات ہے کہ جو بچے کو کیا انہوں نے قتل کیا, تو وہ اس وجہ سے کہ بچہ کے والدین جو تھے وہ کیا تھے نیک صالح تھے, اور یہ بہت بچوں اپنے والدین کے لیے بہت زیادہ مصیبت بننے والی تھی. تو دیکھیے کبھی کبھی بچپن میں انسان کا بچہ فوت ہوتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن اس کو کیا معلوم کہ بعد میں اس سے کیا بننے والا تھا. مجھے معلوم ہے ایسے والدین کہ جنہوں نے اپنے اولاد کو بڑی محبت سے پالا, اس کے لیے سفر کی, اس کے لیے دنیا و مافیہ کی نعمتیں دی, اس کے لیے گھر بنائے, اس کے لیے گاڑی خریدی, ہر نو آ کے اس کے خدمت کی. جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ اتنے نافرمان ثابت ہوئی کہ والد صاحب سے کہتے تھے کہ حضرت اگر گناہ نہ ہو تو میں اپنے بیٹے کو قتل کروں, گناہ نہ ہو تو اپنے بیٹے کو میں قتل کروں. لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتے تو کیا پتہ چلتا ہے انسان کو کہ وہ جو بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے لیا, اس سے کیا بننا تھا آخر. تو اسی طرح انسان نہیں سمجھتے, ہم نہیں سمجھتے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ رضا بالقضاء, اس کے علاوہ ہمارے پاس, اور بس اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو لکھی ہو اس پر ہم خوش ہوں. ہم کیا ہوں اس خوش ہوں. ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ انسان کے بہت زیادہ راحت اور سکون تفویض امور ہے, بس اللہ کے حوالے کرے, کام کیا کرے اللہ کے حوالے کرے. وفوض امری الی اللہ, وفوض امری الی اللہ, بس اللہ کے حوالے کرے تو پھر مطمئن نہیں. ہاں ایک بات اہم ہے کہ تدبیر کے ہم مکلف ہیں, اسباب کے استعمال کے ہم مکلف ہیں. ہم اسباب بھی استعمال کریں گے. دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا دار الاسباب بنائی ہے, اسباب استعمال کرنے کے بعد نتائج رب العالمین کے حوالے ہے, اس کی مرضی وہ جس طرح فیصلے کرے. ہاں اسباب استعمال کریں گے, ایسا بھی نہیں کہ بس کہ کچھ بھی نہ کریں, ایسا نہیں, بلکہ دار الاسباب ہے, اسباب استعمال کریں گے. استعمال کے بعد انسان کیا کرے, نتائج رب العالمین کے حوالے کرے, اس کے فیصلوں پہ راضی ہو, اس کے فیصلوں پہ کیا ہو راضی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پہ رضا نصیب فرمائے.